تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. علیہم السلام اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا، اس آیت کا مقصد کیا تھا یہاں پہ؟ کہ نبی علیہ السلام ایک ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو آپ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کے جو واقعات ہیں وہ کس طریقے سے پرفیکشن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. یہ ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو پڑھ پڑھ کے آپ کو بتائی جا رہی ہیں. آپ کی تو پیدائش سے بھی 1000 سال پرانا ایک واقعہ ہے. وہاں کیا ہوا تھا، کون کس کے سامنے آیا، کس نے کس کو شکست دی، کیا دعائیں کی وہاں پہ، تابوت سکینہ کیا تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ یہ عرب کے کلچر کی چیز تھی جو حضور علیہ السلام کو بچپن میں کوئی سٹوری سننے سے ملی ہوتی. یہ اللہ کی آیات ہیں جو حق کے ساتھ آپ پہ تلاوت کی جا رہی ہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اچھا، یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے اس کا اگر آپ کریٹیکل انالیسس دیکھنا چاہیں نا ان سارے واقعات کا، بنی اسرائیل کا، انکلوڈنگ یہ جو واقعہ تھا طالوت اور جالوت کا، آپ تفہیم القرآن پڑھیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ قرآنک ورژن آف طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی تھی اس کو کمپیئر کروایا بنی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ یہ واقعات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ملتے ہیں، اور اس میں کچھ واقعات تھوڑے بہت مختلف بھی ہوتے ہیں. تو وہ پھر کمپیریزن کرواتے ہیں، اور پھر جو کافروں کے اعتراضات ہوتے ہیں قرآن کے اوپر کہ جی قرآن پاک جو ہے وہ ہسٹری غلط بیان کر رہا ہے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ یوں لکھی ہوئی ہے. بھئی ہم تو مانتے ہیں کہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اور اس کی حفاظت بھی ویسے نہیں ہے. ایک تو صرف یہ دعویٰ کرنا ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی شخص انٹلیکچولی یہ پروف کر دے کہ تورات میں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، تورات سے مراد میں رہ رہا ہوں پورے وہ صحائف سمیت، جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ قرآن سے مختلف ہیں، اور لاجیکلی کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ وہ تورات کے اندر جو واقعات ہیں ان واقعات کے اپنے اندر اتنی کنٹراڈکشن موجود ہے ایک واقعے کو بیان کرنے میں، کہ جو پروف کرتی ہے کہ وہ تو ان کی آپس کے جو واقعات کا تسلسل جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، اور قرآن پاک میں ویسی غلطی موجود نہیں ہے. تو ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے. یہ گفتگو کی ہے مولانا مودودی نے، اور سر یہ وہ اعزاز ہے جو مودودی صاحب کو حاصل ہے. آپ اسلامک ہسٹری میں ساری قرآن کی تفسیر اٹھا لیں، ابن جریر طبری سے لے کے ابن کثیر تک، بڑے بڑے بزرگوں کی. آج تو ان میں سے کئی ایک اردو ترجمے کے ساتھ اویلیبل ہے نا. تفسیر ابن کثیر کے اوپر بہت لوگ کہتے ہیں نا جی بہت اچھی تفسیر ہے، میں بھی کہتا ہوں روایات کے اعتبار سے. لیکن تفسیر ابن کثیر میں ایک بہت بڑی جو خامی ہے نا وہ یہ ہے، ہمیں وہ کچھ عرصہ پہلے اکیڈمی میں امریکہ سے فون بھی آیا ایک بندے کا، اس نے کہا کہ جی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کے واقعات ملتے ہیں، تو اور قرآن پاک اس کا ایک خاص واقعہ بیان کرتا ہے کہ جی یہود کے علماء سے پوچھ لو، تو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو کیسے بتائیں کہ بھی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا اس میں آپ کی اس بزرگوں کی ساری تفسیریں فیل ہیں. اس کے لیے ایک ہی دنیا میں تفسیر ہے، وہ تفہیم القرآن ہے، جس میں انہوں نے پوری وہ تورات، انجیل اور وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھ کے انہوں نے وہ سارے واقعات ڈھونڈے ہیں مودودی صاحب نے، اور باقاعدہ وہ ترجمے کے ساتھ لگائے ہیں چیپٹر میں. پھر اس کو کمپیئر کیا ہے کہ یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں تورات کے اندر، یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یا نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ غلطی ہے، قرآن میں یہ غلطی نہیں ہے، اور اس کو ٹیکنیکلی پروف کرتے ہیں ہر واقعے کو، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی تو ہسٹری کے کئی واقعات ہیں، جہاں تک میچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن اور یہاں پہ میچ کر رہا ہے. اور اگر یہ معاذ اللہ، جس طرح کافر کہتے ہیں کہ کاپی رائٹس کا مقدمہ کیا جاتا ہے، قرآن جو ہے وہ تورات سے چوری کر کے لکھا گیا، اس کا عربک ورژن ہے، تو پھر مولانا مودودی کہتے ہیں کہ قرآن وہ غلطیاں کیوں نہیں کرتا جو کنٹراڈکشنز اور غلطیاں تورات کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو محفوظ ہے،
یہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام اس کے رائٹر نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر، اور آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ٹیمپرڈ ورژن ہے، اس لیے اس میں ٹیکنیکلی کئی غلطیاں موجود ہیں، اور وہ غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک عام تھوڑا پڑھا لکھا بندہ اس کو پڑھے گا نا تو اس کو واقعی پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو صرف اس طرح۔ اب یہ وہ خدمت تھی جو پرانے بزرگوں کو بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لے، جب یہ مسلمانوں پہ فتنے ٹوٹے ہیں تو اللہ نے پھر اس طرح کا جینیس بندہ پیدا کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی وہ مجھے ایک دفعہ ایک اہل حدیث عالم نے یہاں پہ بھی ایک ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو مولانا مودودی ہیں یہ یعنی حافظ ابن کثیر سے بھی افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس پہ پھر ان کو نا وہ ترکی بترکی جواب دیا تھا، میں نے کہا یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ حافظ ابن کثیر مولانا مودودی سے افضل ہے، یہ میں نے ان کو اینٹی وینم دیا۔ یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے، یہ کوئی صحابہ تابعین کی تو بات نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا میں تو یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ حافظ ابن کثیر مولانا مودودی سے افضل ہے، تو میں یہ کیسے دعویٰ کروں گا کہ مودودی صاحب مولانا ان سے حافظ ابن کثیر سے افضل ہو سکتے ہیں؟ ہاں رہا تفسیر کا معاملہ تو وہ میں کہوں گا کہ وہ تفسیر کئی پہلوؤں کے اعتبار سے جو تفہیم القرآن ہے وہ پرانی ساری تفاسیر سے بہتر ہے، کئی ایک پہلو جن میں یہ بہت بڑا پہلو ہے جو مکمل طور پہ پوری قرآن کی تفسیر میں آپ کو مسنگ نظر آئے گا، پرانی ساری تفاسیر میں۔ کام تو یہ تھا نہ کرنے کا، یہ مشکل کام تھا، دوسروں کی کتابوں کو پڑھ کے اور پھر اس کا کمپیریزن کرنا۔ سارے اس طرح سے تو کوئی انجینئر ڈاکٹر چاہیے تھا نا، جینیس بندہ چاہیے تھا نا، اور وہ مودودی صاحب نے بہت بڑا کارنامہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔